گھڑی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میری قربہ سے، میری اہل بیت سے مودت رکھی جائے۔ مودت محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کو مودت کہتے ہیں، اور لغت کے اعتبار سے مودت کا معنی زیادہ اشمل، زیادہ اوسع، زیادہ دقیق ہے، کیونکہ اس میں محبت بھی ہے، اور فقط محبت کا دعویٰ نہیں بلکہ عملی طور پہ انسان جو ہے ان کی اطاعت کرے، یہ ہے مودت۔ جنت البقیع 8 شوال کو ان مقدس قبروں کو مسمار کر دینا، گرا دینا، یہ عالم اسلام کے اوپر اور خصوصاً ان مفتیان کہ جنہوں نے قاضی شریح کی طرح امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، ان حکومتوں کے اوپر کہ جنہوں نے اس کو گرایا اور آج تک اس ظلم کے اوپر وہ راضی ہیں، یہ لوگ اسی طرح ہی ہیں کہ جس طرح لوگ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے یا قتل کے اوپر راضی تھے۔ سب دشمنان اہل بیت میں شمار ہوں گے، سب ناسبی ہیں، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک طرف رسول اسلام کی محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف رسول کی اولاد، رسول کی بیٹی کی قبر کو گرا دینا، رسول کے بیٹے امام حسن علیہ السلام جو انفسنا و ابناءنا کی آیت کا مصداق ہیں کہ مباہلہ میں اللہ نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو ابناءنا کا لقب دیا ہے۔ تو یہ جو رسول کے بیٹے کی قبر گرانا، امام حسن کی، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، ان ہستیوں کی قبروں کو گرانا، یہ بغض کے علاوہ اسے کوئی اور ٹائٹل نہیں دیا جا سکتا۔ فرمایا رسول اسلام نے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ مومن کے علاوہ آپ سے محبت کوئی نہیں رکھے گا، منافق کے علاوہ آپ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ لہٰذا اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود، دنیا میں احتجاجات ہونے کے باوجود اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا، اور تمام دنیا کے محبان اہل بیت سنی شیعہ مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دن کو خصوصی اہتمام دیں۔ یہ فلسطین کے مظلوموں سے بہت زیادہ بڑی مظلومیت ہے، کیونکہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے۔ کشمیر کے مسلمان ہوں، یمن کے مسلمان ہوں، دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اجر رسالت کا ہے، اس موقع کے اوپر جنت البقیع کی قبروں کو گرانے والا جو جرم کیا گیا، اور سیاہ دھبا ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے جو بھی اس جرم میں شریک ہوئے یا راضی ہوئے، اس جرم کے خلاف آواز اٹھانا واجب ہے، کیونکہ اس میں اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ اور قرآن نے ارشاد فرمایا، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں سے میلان قلبی دلی لگاؤ بھی نہ رکھو ورنہ جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ جو ایک بہانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ قبروں پہ جانا شرک ہے، تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی موجود ہے، ان کا روضہ بھی موجود ہے، تو یہ منافقت ہے کہ ایک طرف رسول اسلام کی قبر اور گنبد خضراء
چمکتا ہوا نظر آتا ہے، دوسری طرف اسی رسول کی آل کے اوپر، یعنی جو 1400 سال پہلے جنہوں نے کربلا میں رسول کے اوپر ظلم کیا یا رسول کی بیٹی کے اوپر ظلم کیا، ان منافقین کے اندر اور آج کے منافقین کے اندر کیا فرق ہے، یہ حجت تمام ہو رہی ہے۔ خدا دکھا رہا ہے کہ آج بھی خارجی ٹولہ موجود ہے، آج بھی منافق موجود ہیں، لہٰذا جو محبان اہل بیت ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں حب اہل بیت کا، اس دن کو خصوصی طور پہ منایا جائے اور مظلومیت اہل بیت کا پرچار کیا جائے، ظالموں کا چہرہ بے نقاب کیا جائے۔ یہ یزیدیت کا وہی سلسلہ ہے جو 1400 سال سے آ رہا ہے، لہٰذا اس سلسلے کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، مظلوم کا ساتھ دینا واجب ہے، ورنہ انسان ظالم کے ساتھ بھی ہو، مظلوم کے ساتھ بھی ہو، یہی تو عین منافقت ہے۔ لہٰذا پوری دنیا میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن کے اندر ان مظلوموں کا تذکرہ کریں، ان مظلوموں کی سیرت کو بیان کریں اور ظالموں کے چہروں کو بے نقاب کریں، اور اپنی اس حیثیت کو خدا اور رسول کے سامنے سرخ روح ہونے کے لیے واضح کریں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ دن ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے، یہ دن مظلوم کی مدد کا دن ہے، یہ دن پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کا دن ہونا چاہیے، یہ دن پوری دنیا کے ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کا عملی طور پہ بھی ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے جو ظالم کمپنیاں بناتی ہیں، ان تمام حکومتوں اور تمام افکار کے خلاف آواز اٹھائی جائے جو اسلام اور مظلومیت کے خلاف کھڑی ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے، ان کے ظہور کی تمہید کے لیے مظلوموں کے ساتھ ہو جائیں، عملی طور پہ بھی، قول سے بھی، اپنی فکر سے بھی، اور ظالموں کے خلاف قول و فعل و عمل سے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ